بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تصحیح تلاوت کورس کے سبق نمبر 6 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ کل تک ہم نے مخارج کی تکمیل کر لی تھی اور اب تک کے اسباق میں ہم یہ سمجھ پائے ہیں کہ حروف کو، ہم آواز حروف کو ایک دوسرے سے جدا کرنے کے لیے 3 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہمیں یہ معلوم ہو گیا ہے کہ 5 حروف میں قلقلہ ہوتا ہے، 23 میں نہیں ہوتا۔ وہ 5 ہیں: قاف طا با جیم دال۔ 7 حروف موٹے ہیں جبکہ 21 موٹے نہیں ہیں۔ وہ 7 غین، خا، قاف، صاد، ضاد، طا اور ظا ہیں۔ اور اسی طرح ہر حرف کا اپنا مخرج ہے۔ ان 3 چیزوں کے لحاظ کرتے ہوئے ہم نے یہ سیکھا کہ حمزہ اور عین میں فرق مخرج کا ہے، ہا اور حا میں فرق مخرج کا ہے، خا اور حا کا فرق مخرج کا ہے، قاف اور کاف کا فرق مخرج کا ہے اور قلقلہ کا ہے۔ قاف میں قلقلہ ہے، کاف میں قلقلہ نہیں ہے۔ قاف موٹا ہے اور کاف باریک ہے، جبکہ دونوں کا مخرج بھی جدا جدا ہے۔ اس کے بعد ضاد، جو اوپر کی 5 داڑھوں کے ساتھ زبان کا لمبا کنارہ بتدریج لگتا ہے، اس احتیاط کے ساتھ کہ زبان کی نوک سامنے والے دانتوں سے دور رہے اور زبان خوب اوپر اٹھے تو ضاد ادا ہوتا ہے، جبکہ وا کا مخرج الگ ہے، وہ سامنے والے 2 دانتوں کے کناروں سے زبان کی نوک لگتی ہے۔ وا اور ضاد کی آواز میں مماثلت ہے، دونوں موٹے بھی ہیں اور دونوں کو یعنی ان کے فرق کو سمجھنے کے لیے اس میں ایک تو مخرج کا فرق ہے اور دوسرا یہ کہ زبان کی نوک وا میں سامنے والے دانتوں سے لگے گی جبکہ ضاد میں نہیں لگے گی۔ اسی طرح طا اور تا میں فرق، ان کا مخرج تو ایک ہے لیکن طا میں قلقلہ ہے، تا میں قلقلہ نہیں ہے۔ طا موٹا ہے اور تا باریک ہے۔ پھر وال اور زال، وا اور زال دونوں کا مخرج ایک ہے لیکن وا موٹا ہے اور زال باریک ہے۔ صاد اور سین دونوں کا مخرج ایک ہے، صاد موٹا ہے، سین باریک ہے۔ زا اور ذال دونوں کا مخرج جدا جدا ہے، زا کو ادا کرتے ہوئے سیٹی کی آواز آتی ہے جبکہ ذال میں نہیں آتی۔ اسی طرح زیر زبر پیش کو کہاں لمبا کرنا ہے اور کہاں لمبا نہیں کرنا۔ جہاں حروف مدہ ہوں گے، زبر کے بعد الف ہوگا، زیر کے بعد یا ساکن ہوگی اور پیش کے بعد واو ساکن ہوگا، تو وہاں بتدریج الف کو، زیر کو، پیش کو ہم لمبا کریں گے۔ اب آج سے ہم صفحہ نمبر 21 تحسین القرآن کے صفحہ نمبر 21 پہ مخرج کی ترتیب سے ہر حرف کی اپنی اپنی مثالیں ہیں۔ سب سے پہلا مخرج حلق کا وہ حصہ جو حلق کے اس حصے میں
سے ادا ہوتا ہے جو سینے کی طرف ہے. یہاں حمزہ اور ہا. ان مشقوں میں ہم یہ بھی سمجھیں گے کہ تھوڑا سا باریک فرق ایک ہی مخرج کے 2 حروف میں کیا ہے. سب سے پہلے حمزہ تینا دانا، یعنی حمزہ ساکن سے پہلے زبر والا حمزہ لگا. تینا حمزہ جھٹکا کے ساتھ، آواز میں اونچا پن بھی ہے، سختی بھی ہے اور باریک ادا ہوتا ہے. زانا و مر ف زنو، جبکہ ہا حمزہ کے برعکس حمزہ میں اونچا پن اور سختی تھی، جبکہ یہاں دھیما پن اور نرمی ہے اور باریک یہ بھی ادا ہوگا. دیکا، آہلا، آہوا، آہوانو. اس کے بعد حلق کے درمیان سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں، عین اور ہا. ان میں باریک فرق کیا ہے؟ اعبدو، اعجبا، اعطا، اعلمو. جبکہ یعنی اس میں اب دیکھیں اعبدو آواز میں اونچا پن اور سختی اور نرمی کی درمیانی کیفیت ہے، جبکہ احسنا آواز میں اونچا پن اور نرمی ہے. باقی وہ بھی باریک ادا ہوتا ہے، یہ بھی باریک ادا ہوتا ہے. احسنا، احکمو، احمدو، احبا. اس کے بعد غین، حلق کا وہ حصہ جو منہ کی طرف ہے، وہاں سے غین اور خا ادا ہوتے ہیں. ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ اور دونوں موٹے ہیں لیکن باریک فرق کیا ہے کہ خا میں غین میں اونچا پن اور نرمی ہے، جبکہ خا میں دھیما پن اور نرمی ہے. اغتاشا، اس کے مقابلے میں دیکھے اخرا، اغنا، اغوینا، اغلبن. یہاں نون پہ چونکہ تشدید ہے اس لیے غنہ ہوگا. اخرا، اخراج، اخلدا، اخلوکو. قاف یہ اپنے مخرج سے اکیلا ہی ادا ہوتا ہے، زبان کی جڑ اور برابر کے تالو سے. اس میں اونچا پن ہے، سختی ہے، کلکلا ہے، موٹا ہے. اور کلکلا یاد رکھیے کہ اس وقت ہی ہوگا کہ کسی حرف میں جب کہ وہ ساکن ہو. اقبارا، اقرا، اقسطو، اقنا، کلکلا اور موٹا. اب کاف جس کا مخرج قاف کے قریب ہے لیکن الگ ہے، اس میں کلکلا بھی نہیں ہے اور یہ باریک بھی ہے. الحمدللہ. اکبرو، اوپر ہم نے پڑھا تھا اقبارا، اس فرق کو اب ذہن میں رکھیے. اقبارا کلکلا اور موٹا، اکبرو باریک اور بغیر کلکلا کے. اقدا، اکراہ، اکملتو. 6 نمبر مخرج سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں. جیم، اجدرو کلکلا ہے، اجرو، اجسامو، اجلب. آخر میں با ہے جس کا مخرج تو ابھی نہیں آیا لیکن یہ ہم سیکھ چکے ہیں کہ با میں بھی کلکلا ہوتا ہے. اشترا، شین کا مخرج پڑھتے ہوئے عرض کیا گیا تھا کہ شین کو ادا کرتے ہوئے آواز پورے منہ میں پھیل جاتی ہے. اشترا، اشرکا، اشفقنا، اشفقنا. یہاں قاف ساکن ہے تو کلکلا ہوگا. اشہدو، یا عیدن، یہ یائلین اس کو کہتے ہیں، وہ یا ساکن جس سے پہلے زبر ہو. ای کازن، یا یحیا، یہ یا متحرک ہے. یخیجا. اس کے بعد ہے زواد. زواد کا عرض کیا کہ یہ خوب موٹا اور چونکہ مخرج اس کا لمبا ہے تو کسی قدر طوالت سے یعنی ادا کرتے ہوئے وقت لیتا ہے
اضحک اضغاث اضللنا ازمم. اس میں خاص ذہن میں رکھنے کی چیز ہے کہ زبان کی نوک سامنے والے دانتوں سے پیچھے ہے. اضحک اضغاث اضللنا ازمم. اگلا مخرج تھا 8 نمبر لام کا، اکیلا حرف ہے اس میں. الحاد الفافن القا القاہا، آخر میں قاہا. زبر کے بعد دونوں جگہ پہ الف ہے، یعنی الف مدہ ہے، کڑی زبر جتنا لمبا کرنا ہے. مخرج نمبر 9 نون. نون میں جیسے عرض کیا گیا تھا کہ غنہ ہوگا. اونسا انسخ انطق انقض. مخرج نمبر 10 را، یہ اکیلا ہے. اربا ارجہ ارحم ارضعنا طا. مخرج نمبر 11. اس مخرج سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں، طا، دال اور تا. اسی پہ ہم آج کا سبق ختم کریں گے. اوطغا، طا میں کلکلا ہے اور طا خوب موٹا ہے. اوطفا اوطفا اوطمع اوطہر. دال میں بھی کلکلا ہے لیکن یہ باریک ہے. ادری ادریسا ادعو ادلا. قاف میں نہ کلکلا ہے اور نہ یہ موٹا ہے. اترکو اتقاکم اتقنا اتمم. آج کا سبق مخرج نمبر 11 پہ ختم کرتے ہیں. ان مثالوں میں جو چیز ہر حرف کی جدا جدا صفت ہے اور جو چیزیں پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، جو میں کوشش کرتا ہوں کہ روزانہ انہیں دہرا بھی دوں. احباب سے التماس ہے کہ انہیں ذہن نشین کرنے اور پریکٹس کے وقت ان پہ دھیان رکھنے کی کوشش کریں. رب ذوالجلال ہمیں قرآن حکیم کو اس طرح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تلاوت فرمائی اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو سکھایا، اور پھر سلف صالحین سے ہم تک درست تلفظ کے ساتھ جس طرح پہنچا اس طرح ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.